مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جب مختار ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے قتل کرنے لگا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں گئے تھے آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو اس وقت ہم کوفے کی سرزمین پر تھے۔ شمر نے مجھ سے کہا کہ چلو یہاں سے یہ جگہ چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت ایک تیز رفتار گھوڑا ایک میں نے اپنے لیے لیا اور ایک شمر نے اپنے لیے لیا، اور تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد میں ہم نے کوفے کو چھوڑ دیا۔ ہم کوفے سے نکل کر کے بھاگے۔ جب کوفے سے ہم نکل رہے تھے تو اس وقت مختار کے ایک غلام ضربی نے ہم کو دیکھ لیا اور اس نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو خوب تیز دوڑایا، لیکن وہ ہمارے پیچھے اتنی تیزی سے آیا کہ ہم اس سے بچ نہ سکے۔ شمر نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو شمر نے مجھ سے کہا کہ یہ شخص، یہ جو غلام آ رہا ہے، یہ میرے لیے آ رہا ہے، مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ شمر کے یہ کہنے کے بعد میں الگ ہو گیا اور شمر مجھ سے الگ ہو گیا۔ ہم دونوں الگ الگ راستے پر بڑھ گئے۔ شمر کے پاس وہ غلام آتے ہی، جیسے ہی وہ غلام شمر کے پاس آیا، آتے ہی اس نے حملہ کر دیا۔ اب چونکہ اس غلام کے پاس میں چند سپاہی بھی تھے تو شمر نے ان سے بچنے کی کوشش کی اور اس کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، لیکن جیسے ہی وہ ضربی غلام اپنے سپاہیوں سے الگ ہوا، وہ اپنے سپاہیوں سے جیسے ہی الگ ہوا، شمر نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور اس غلام کو قتل کرنے کے بعد میں شمر کلتانیہ کے ایک گاؤں میں اترا، اور اترنے کے بعد میں وہاں ٹھہرنے کے بعد اس نے ایک کسان کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد میں اسے خوب مارا پیٹا اور مجبور کیا۔ اس کے بعد میں اس نے ایک خط لکھا کہ شمر کا خط مصعب بن زبیر کے نام، اور یہ خط لکھنے کے بعد میں اس نے اوپر ہیڈنگ ڈالی کہ شمر کا خط مصعب بن زبیر کے نام، اور یہ ہیڈنگ ڈالنے کے بعد میں اس نے اس غلام کو دیا اور کہا یہ میرا خط مصعب بن زبیر کو پہنچا دو۔ وہ کسان چونکہ اس کو مارا تھا، پیٹا تھا، مجبور کیا تھا، مجبوری کے عالم میں وہ کلتانیہ کے گاؤں سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں دوسرے گاؤں میں جا کر کے پہنچا اور وہاں کے ایک کسان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد میں جو اس پر حالات گزرے، جو وہ شمر نے اس کے ساتھ میں جو زیادتی کی تھی اس کو بیان کرنے لگا۔ اور اسی گاؤں میں ایک کوتوال آیا ہوا تھا، وہاں پر کوتوال چوکی بنانے کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ایک سپاہی ان لوگوں کے پاس سے گزرا تو اور کہا شمر کہاں ہے؟ تو اس کسان نے، جس کسان کو شمر نے مارا تھا پیٹا تھا، اس نے بتایا کہ یہاں سے شمر 15 کلومیٹر کے دوری پر ہے، فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ سن کر کے وہ کوتوال کے پاس وہ سپاہی دوڑا گیا اور کہا شمر کا پتہ چل گیا ہے، وہ یہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں پرسکون ہے، ایک گاؤں میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ کوتوال اپنے سپاہیوں کو لے کر کے شمر کے گرفتاری کے لیے، شمر کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی طرف روانہ ہوا، اس گاؤں کی طرف۔ اور جب گاؤں کی طرف گیا تو مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے شمر سے کہا ہمارا یہاں پر رکنا اچھا نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم کسی دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو شمر نے کہا کہ تجھے یقیناً مختار سے ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں سے 3 دن تک الگ نہیں ہٹ سکتا، کہ میں نے اس کسان کو وہ خط دیا ہے وہ واپس نہیں آ جاتا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عبداللہ بن مسلم کا بیان ہے کہ وہاں پر جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر ریچھ بہت زیادہ تھی، رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا، مجھ کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اچانک سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، تو میں نے یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ ریچھ ہوں گے، ان کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی رہی تو میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ یقیناً ریچھ نہیں ہے۔ میں جو کوتوال اپنے سپاہیوں کو لے کر کے آیا تھا اس نے اس کی جھونپڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیرا۔ تو مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں اور شمر ایک چادر اوڑھ کر کے جھونپڑی سے نکلے اور ہم نے بھاگنا شروع کیا۔ میں تو نکل گیا لیکن شمر کو برس کی بیماری تھی اور اس برس کی بیماری کی وجہ سے اس کے اوپر، وہ چادر کے اوپر سے بھی وہ برس کی بیماری دیکھی جا رہی تھی، اتنی سخت برس کی بیماری اس کو لاحق تھی۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں تو نکل گیا اور سپاہیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد میں ایک نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، اور کہا خبیث اپنے انجام کو پہنچ
پہنچا تو میں سمجھ گیا کہ ہاں اس کو قتل کر دیا گیا ہے، شمر مارا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے سر کو تن سے جدا کیا، جسم کتوں کے حوالے کر دیا اور کتوں نے نوچ نوچ کر کے اس کو کھایا۔ یہ اس بدبخت کا انجام ہے کہ جو حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں گیا تھا۔ یہ اس بدبخت کا انجام ہے کہ جس نے ابن سعد کو مجبور کیا، اور جو ابن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باتیں مانی تھی ان کا انکار کیا تھا، اور ابن زید کو بھی اسی نے اکسایا تھا۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے طرح طرح کے ظلم امام حسین پر کیے، لیکن آخرکار انجام دیکھیے کتنا بھیانک انجام اس شخص کا ہوا کہ اس کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی میسر نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کو یہ بھی دکھا دینا تھا کہ جو میرے محبوب کے گھر والوں سے دشمنی کرتے ہیں، جو کا بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں سکون میسر نہیں ہوتا، ان کو دنیا میں عزت نہیں دی جاتی، اور انہیں اسی طریقے سے ذلیل اور رسوا کر کے یوں ہی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ تو صرف دنیا میں عذاب تھا، آخرت میں ان کا عذاب کیا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ جو شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں گیا تھا، وہ مختار نے پکڑ کر کے اس کا سر قلم کیا، اس کو قتل کر دیا، اور جو کچھ بچ گئے تھے یہ بھی تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ حضرات جو بچے تھے مختار سے ان پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ کسی کا چہرہ سور کا طرح بن گیا، کسی کا چہرہ جھلس گیا، کسی کا چہرہ کالا پڑ گیا، کسی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جو حضرات مختار سے بچ گئے تھے ان پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے گئے تھے، اور جنہوں نے امام حسین کا بغض اپنے دل میں رکھا، جنہوں نے امام حسین سے دشمنی کی، تو ان کا انجام دنیا میں یہ ہوا، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کو کتنا سخت عذاب دیا جائے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دو، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔